امام حسن علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب کے سب سے بڑے بیٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو گود میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے بے حد محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے بھی دشمنی رکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن و حسین سے بے حد محبت تھی، اور افسوس در افسوس اس امت نے حضور اکرم کے ان دونوں نواسوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ آخر امام حسن کا قاتل کون ہے؟ احادیث اور تاریخ اس بارے میں کیا اشارے دیتی ہے؟ آج ہم ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امام حسن کے قاتل کے بینیفیشیل کون تھے، ان کے قتل سے کن لوگوں کو فائدہ ہوا تھا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 159 اور 160۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ ہم کربلا سیریز کے پارٹ 8 میں دیکھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن کو خلیفہ چن لیا گیا، جس کا تذکرہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 اور 7109 میں کچھ یوں ملتا ہے۔ سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کو متفقہ طور پر خلیفہ چن لیا، تو اللہ کی قسم سیدنا حسن بن علی علیہ السلام پہاڑوں جیسے لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے ایسا لشکر نظر آ رہا ہے جو مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمرو، اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی عبد شمس کے 2 قریشی افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص یعنی سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کو صلح کی پیشکش کرو اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کرو۔ وہ دونوں ان یعنی سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کے پاس آئے اور صلح و امن کی بات چلائی۔ سیدنا حسن علیہ السلام نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب ان جنگوں میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں، یعنی صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور یہ امت ان جنگوں کی وجہ سے اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ ان دونوں نے عرض کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو فلاں فلاں پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، یعنی آپ علیہ السلام خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ سیدنا حسن بن علی علیہ السلام نے فرمایا، اس معاہدے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا، ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن بن علی علیہ السلام جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنے ذمہ لیتے گئے۔ جب صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، یعنی خلفائے راشدین سیدنا علی علیہ السلام کے حق والی جماعت، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور اس طرح خلافت حضرت امام حسن علیہ السلام سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ٹرانسفر ہو گئی، اور یہیں سے خلافت راشدہ
ملوکیت کے سفر کو گامزن ہو گئی۔ احادیث میں آتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ شرائط رکھی تھیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو بھی جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پر چھوڑ دیں گے۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی بھی نہیں کریں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہے، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفۂ راشدین کے ادوار سے ملتا آ رہا ہے، اور سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والے تمام تر سب و شتم جو کہ وہ لعنتیں کرتے تھے کا سلسلہ ختم کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر افسوس در افسوس ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسے اس کا حق تھا، مگر ایک شرط وہ پوری کرتے رہے کہ وہ آل محمد کو خمس کے مال یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ دیتے رہے۔ ان تمام تر احوال کا تذکرہ میرے نبی نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 پر اور 5977 پر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 ماہ قبل خطبہ ارشاد فرمایا، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ تم پر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، جس طرح اگلی امتوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہوئیں۔ اس پر علامہ وحید الزماں کمنٹ کر رہے ہیں، دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا بھی ڈال دی۔ معاویہ حضرت علی علیہ السلام سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کر دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے قاتل آل امیہ تھے۔ میرے نبی پہلے سے ہی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسوں کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا اور امام حسین کو دریائے فرات کے کنارے ذبح کر دیا جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا مگر وہ شفا یاب ہو گئے، مگر احادیث میں ان کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے۔ المصنف ابن شہبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,359 نمبر پر ہے، اور جو مکتبہ رحمانیہ نے اردو میں PDF چھاپا ہے اس میں اس کا نمبر 38,514 نمبر ہے، اور المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,816 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی صحت کو درست قرار دیا گیا ہے، اور عالمین بھی اس حدیث کی صحت کو درست قرار دیتے ہیں۔ سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں اور ایک دوسرا شخص سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ سیدنا حسن علیہ السلام اس شخص سے بار بار فرماتے، مجھ سے جو علمی بات پوچھنی ہے پوچھ لو، اس وقت سے پہلے کہ تم نہ پوچھ سکو۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ میں آپ علیہ السلام سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا، ہم تو صرف عیادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو صحت عطا فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام اٹھے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر واپس آئے اور فرمایا، ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا، مجھے کئی بار زہر پلایا گیا ہے، اور اس بار تو وہ زہر بہت ہی سخت تھا۔ سیدنا عمر بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ پھر اگلے دن ہم دوبارہ صبح سیدنا حسن علیہ السلام کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ حالت نزا میں تھے، اور اسی دوران سیدنا حسین بن علی علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا، اے میرے بھائی جان، آپ علیہ السلام کو زہر دینے والا کون ہے؟ سیدنا حسن علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ سیدنا حسن علیہ السلام نے فرمایا،
اگر میں نے مجرم کو صحیح شناخت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے۔ جن لوگوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر ظلموں کے پہاڑ توڑے ہیں اور ان کو اتنی بے دردی سے شہید کیا ہے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بنو امیہ نے کیا کیا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں، بنو امیہ نے یہ کیا ہے، انہوں نے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا، اور آج تک دنیا یہ پوچھتی ہے کہ بنو امیہ نے آخر کیا ہی کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر رہ ہی کیا گیا تھا جو بنو امیہ نے نہیں کیا۔ یہ درد بڑی کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بہت زیادہ پہلو ابھی باقی ہیں۔ اس حدیث سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر پلایا گیا، وہ بھی شدید قسم کا، جس سے ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ زہر پلایا کس نے تھا؟ اس کے متعلق احادیث میں کیا ملتا ہے؟ آئیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4131 ہے۔ اس حدیث سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا امام حسن کی شہادت کا بینیفیشل کون تھا، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کیوں کی جاتی تھی۔ وہ ٹروتھ بھی اسی حدیث میں ریویل ہو جائے گا۔ ہمارے دیکھنے والے دوست یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ آل امیہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو ذرا ثبوت بھی دیکھ لیں۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 پر موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لقب سے یعنی یہ کہا گیا، ابو تراب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آل امیہ لعنت کیوں کرواتے تھے؟ ان کو لعنت کروانے سے کیا ملتا تھا؟ دراصل آل امیہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہیں اور ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا انہوں نے مولا علی پر لعنت کروائی تاکہ لوگ مولا علی سے متنفر ہو جائیں اور وہ خود کہیں کہ آل امیہ کا سسٹم یعنی ملوکیت بہتر ہے۔ آپ کو ابو داؤد کی اس حدیث میں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے قاتل کا بینیفیشل کون ہے، امام حسن کا قاتل کون ہے۔ اس کے بارے میں تو نہ کہیں لکھا ہے اور نہ ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ وہ تو آج کے جدید دور میں بھی کیمرے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود قاتلین کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی اسپیسیفک فوٹیج موجود نہیں جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ امام حسن کا قاتل کون ہے۔ بہرحال یہ حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4131 پر موجود ہے، اور مسند احمد میں 70228 پر، جو کہ عربی والے مکتبۃ الشاملہ میں ہے، اور اردو والے PDF میں جو کہ مکتبہ رحمانیہ نے چھاپا ہے اس میں 17321 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث سونے کی مہر ہے یعنی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے، سیدنا خالد تابی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معد یقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن اسود اور بنی اسد کا ایک شخص حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفد بن کر گئے۔ اس موقع پر ملاقات کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مقدام سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں؟ سیدنا مقدام نے فوراً پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام اگلے تاریخ میں موجود ہے نے سیدنا مقدام سے کہا، تم اسے مصیبت سمجھتے ہو؟ سیدنا مقدام نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اسے مصیبت کیوں کرنا سمجھوں، حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے، یہ حسن علیہ السلام مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور حسین علیہ السلام علی علیہ السلام سے ہے۔ بنو اسد کے ایک شخص نے کہا، وہ یعنی حسن علیہ السلام تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا مقدام نے یہ باتیں سننے کے بعد غصے میں آ کر ارشاد فرمایا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا غصہ نہ دلا دوں اور ایسی بات نہ سناؤں جو تجھے ناپسند ہو۔ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں سچ بیان کروں تو میری تصدیق کر دینا، اگر جھوٹ بولوں تو میری تردید کر دینا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے،
چنانچہ سیدنا مقدام نے پوچھا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونا پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا، ہاں۔ پھر سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشم پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درندوں کی کھال کے لباس کو پہننے سے اور ان پر قلیم کے طور پر بیٹھنے سے روکا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا۔ پھر سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اے معاویہ، یہ سب حرام اشیاء میں نے استعمال ہوتی ہوئی تیرے ہی گھر میں دیکھی ہیں۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے مقدام، مجھے پتہ ہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ سیدنا خالد تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر انعام و اکرام کا حکم صادر کیا، اور سیدنا مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اپنے ساتھیوں میں وہیں کا وہیں بانٹ دیا، اور اسدی نے کسی کو کچھ نہ دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا، سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واقعی ایک سخی شخص ہیں جنہوں نے دل کھول کر دے دیا، اور جو اسدی شخص ہے وہ اپنے مال کو اچھی طرح سنبھالنے والا ہے۔ یہی حدیث مستدرک احمد میں بھی آتی ہے کہ سیدنا خالد بن معدان تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معد یکرب اور عمرو بن اسود حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے تو حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اسے یعنی سیدنا حسین کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا مقدام نے جواباً فرمایا، میں اسے مصیبت کیوں کر نہ سمجھوں، حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن علیہ السلام کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے، یہ حسن علیہ السلام مجھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور حسین علیہ السلام علی علیہ السلام سے ہے۔ جو صحابہ یہ حدیث جانتے تھے وہ اس وقت کیوں کرنا بولتے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔